اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى کیا نہیں، حمزہ کا معنی کیا، لام کا معنی نہیں، تا کا معنی تو، رے کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، را کا معنی دیکھنا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ پچھلے رکوع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے نور کی جو معنوی حیثیت ہے، جو حصی حیثیت ہے کہ زمین کو حصی اور معنوی نور سے روشن کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مومن کے دلوں کو ایمان سے روشن کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہاں اس رکوع میں اس نور کی، نور ہدایت کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہی واحد ہے، وہی دلوں کو اور زمین کو اور ہر چیز کو روشن کرنے والا ہے۔ اب ان کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ علم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی اس سے ظاہر ہے کہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں دیکھی تو نہیں ہیں، ہر پرندہ ہر چیز دیکھی نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں، صرف یہ نہیں، اس کا پورا معنی بنے گا کیا تجھے معلوم نہیں، اگر معلوم نہیں تو معلوم کر لو، یہ اس کا پورا معنی ہوتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اس کو معلوم کر لو، تمہیں پتہ نہیں ہے تو اس کو سیکھ لو، اس کے بارے میں معلوم کر لو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں، اگر نہیں تو یہ معلوم کر لو کہ ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ یسبح تسبیح کرتی ہے لہو اس کے لیے، جو بھی مان کا معنی جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، والطیر اور پرندے بھی صافات صف باندھ کر، اور پرندے بھی یعنی پر پھیلا، صافات کا معنی پر پھیلائے ہوئے۔ کلن ہر کسی نے قد علم یقیناً جان لیا ہے، صلاتہ اپنی نماز کو، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کو، ہر کسی نے اپنی نماز کو اور تسبیح کو جان لیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اتفاقیہ ہی کر رہے ہیں، بغیر ترتیب کے، بغیر معلومات کر رہے ہیں، بلکہ ہر چیز نے، جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، پرندوں نے بھی، ہر چیز نے، جانوروں نے، پہاڑوں نے، ہر مخلوقات نے اپنی اپنی تسبیح کو، اپنی نماز کو یاد کر لیا ہے، علم اس کا لے لیا ہے کہ ہم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے اور نماز ہم نے کس طرح پڑھنی ہے۔ حالانکہ ہر چیز میں پرندے بھی شامل ہیں، لیکن پھر بھی پرندوں کو الگ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اڑتے وقت نہ وہ زمین میں ہوتے ہیں نہ وہ آسمان میں ہوتے ہیں، بلکہ وہ درمیان میں معلق ہوتے ہیں۔ یہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کے ہر نقص سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، وہ اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ نماز جو ہے نا، وہ نماز پڑھتے ہیں، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی یعنی نماز پڑھتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کو اس کی اتفاقی نہیں ہے، بلکہ سمجھ کر اور علم کی بنا پر کرتے ہیں، اللہ نے ان کو علم سکھایا ہوا ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بما یفعلون جو وہ کرتے ہیں، وللہ اور اللہ کے ہی ہے، اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض زمین و آسمان کی بادشاہت، یعنی حقیقی بادشاہی، اصل بادشاہی اسی کی ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، زندگی کا سارا سلسلہ وہی چلا رہا ہے، اور سب کی واپسی آخر اسی کی طرف ہے۔ نہ دنیا میں کسی کی سلطنت میں کسی کا کوئی دخل ہے، نہ آخرت میں۔ دنیا میں جس کی بھی حکومت ہے نا، اس کا کوئی وہاں دخل نہیں ہے، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تھوڑی تصرف کرنے کے لیے دے دیا ہے چند سالوں کے لیے، ورنہ حقیقی وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس سلطنت کا، اور نہ آخرت میں ہی کسی کا کچھ دخل ہے۔ سب زمینوں آسمان میں اور دنیا آخرت میں سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا کسی انبیاء کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ جو انبیاء سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے کریں گے، اللہ کہے گا فلاں کی سفارش کر لو اور فلاں سفارش کر لو، تو اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے پاس اختیارات ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات ہوتے یا کسی انبیاء کے پاس اختیارات ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے ابو لہب کو، ابو طالب کو، تو وہ جنتی بنا لیتے، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنتی بنا لیتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جنتی بنا لیتے۔ تو گویا کہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ علم ترى کیا تجھے معلوم نہیں، اگر نہیں تو معلوم کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسجی سحاباً بادلوں کو چلاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نرمی سے چلانا، اسجا یسجی نرمی کے ساتھ چلانا، ہانکنا، آگے دھکیلنا، چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ
پھر اس کو آپس میں ملاتا ہے، یؤلف ملاتا ہے بینہ ان کے درمیان، اس کے درمیان یعنی ان کو، یعنی اس کو ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر کرتا ہے، یجعلہ کا معنی کرتا ہے، وہ کا معنی اس کو، پھر اس کو کرتا ہے رکاما طے بطے، پھر اس کو طے بطے کرتا ہے، فترى الودق، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش یخرج نکلتی ہے، من خلالہ اس کے درمیان سے، خلال کا معنی درمیان، یعنی شگاف، دراڑ، سوراخ کہتے ہیں، اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء یا آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا من برد اولے اتارتا ہے، یعنی منزل وہ نازل کرتا ہے، من برد کچھ اولے وہ اتارتا ہے، من السماء یا آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اولے ہیں نا زمین سے جیسے جیسے بلندی کی طرف جائیں ٹھنڈ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ کے حکم سے بادل برف کے پہاڑوں کے صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی گویا کہ یہاں یہ جو پہاڑوں سے مراد یہ ہے کہ برف کے پہاڑوں سے اولے وہ اتارتا ہے، برف کے پہاڑوں سے اوپر سے اولے گرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ برف کے ان پہاڑوں سے تودوں کی شکل میں پوری برف نہیں گرتی، بلکہ وہ اسے اولوں کی شکل میں گراتا ہے، اتارتا ہے، جس سے کم نقصان ہو، جس سے کم نقصان ہو۔ اور یہ بھی اس کی قدرت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ سمندر بھی وہی ہوتا ہے، سورج بھی وہی ہوتا ہے، اس کی تپش بھی وہی ہوتی ہے، تپش سے پھر بخارات بنتے ہیں، زمین بھی وہی ہوتی ہے جس پر وہ برستا ہے۔ زمین کے ہر خطے کا سمندر سے اتنا ہی فاصلہ جتنا پہلے تھا، فاصلہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، جیسے کراچی سے لے کر کشمیر میں اگر جائیں تو فاصلہ وہی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی جگہ پر بارش ہو رہی ہے، کسی جگہ پر اولے پڑ رہے ہیں، کسی جگہ پر گرمی ہو رہی ہے، تو کئی پہاڑوں پر کبھی اولے پڑ رہے ہیں، کبھی نہیں پڑ رہے ہیں۔ گویا کہ جب ہر وقت ٹمپریچر ایک ہے تو ہر وقت ایسا ایک قسم اور کیوں نہیں رہتا، بلکہ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی اولے پڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بارش پڑ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ کامل قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو وہ وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے، من برد کچھ اولے پہاڑوں سے، یعنی پہاڑوں والے جو برف والے پہاڑ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ اولے اتارتا ہے، من السماء یا آسمان سے یعنی اوپر سے، اوپر آسمان کی بلندی کو پہاڑ چھو رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے وہ اولے اتارتا ہے، پہاڑوں سے اولے بناتا ہے وہ۔ فَيُصِيبُ بِهِ پس وہ پہنچاتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ اور وہ موڑ لیتا ہے، عَمَّن يَشَاءُ جس سے وہ چاہتا ہے۔ یعنی موڑ لیتا ہے، وہ اولے نہیں پڑتے تو کسی جگہ پر خشکی ہوتی ہے، اور کبھی کسی کو غرق کرتا ہے، سیلاب وہاں بڑا آتا ہے، کبھی اولوں کی صورت میں تباہی بربادی آتی ہے، جس کو چاہتا ہے پھیر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ، وہی خالق مالک، وہی یعنی با اختیار ذات ہے۔ یکاد قریب ہے، ثنا بارکی ہی کہ اس کی بجلی کی چمک، یذھب بالابصار آنکھوں کو لے جائے، گویا کہ اس کی جو بجلی کی چمک ہے نا آنکھوں کو لے جائے، اس کی جو جس کو ہم رشک کہتے ہیں، رشک پڑتی ہے، آنکھوں کو جائے، لوگوں کو اندھا کر دے۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ ان کی آنکھوں کی چمک چلی جائے کہ وہ اس سے بھی پھر بھی ہدایت پر نہیں آتے۔ یہ اوپر کا منظر ہو گیا، مطلب آسمان کا اور پرندوں کا، اور اوپر سے جو بارشیں آتی ہیں اس کا۔ پھر نیچے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے رات کو اور دن کو۔ یہ اس کی ایک اور دلیل ہے کہ وہ رات کو اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے، عدل بدل کرتا رہتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، بڑی عبرت ہے۔ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے عبور ہونا، یہ نا عبرہ اس کا معنی ہوتا ہے عبور ہونا، جیسے ہم رستہ عبور کرتے ہیں۔ تو عبرت یہ ہے کہ بندہ یہ چیزیں دیکھ لے، پھر رستہ عبور کر لے، عبرت پکڑ لے کہ یہاں سے یہ ہو سکتا ہے میں اس سے بچ جاؤں، میں آگے گزر جاؤں، نقصان ہو سکتا ہے کہ میں آگے گزر جاؤں، یہاں کھڑا رہوں، یہ وہ عبرت ہوتی ہے۔ اگر ہر وقت رات ہی رہتی یا ہر وقت دن نہیں رہتا تو کوئی چیز پیدا نہ ہوتی، زندگی کے اسباب نہ ہوتے، زندگی یہاں نہ ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ دن رات لاتا ہے تاکہ سب چیزوں کا نظام چلتا رہے، روزی نکلتی رہے، فصلیں ہوتی رہیں، بارشیں ہوتی رہیں، اور لوگوں کے لیے اس میں ساری زندگی کا سامان موجود ہو۔
اور جو بندہ رات اور دن کو برا بھلا کہتا ہے، اس نظام کو برا بھلا کہتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی یؤذینی ابن آدم یقول یا خیبۃ الدہر فلا یقولن احدکم یا خیبۃ الدہر فانی انا الدہر اقلب لیلہ ونہارہ فاذا شئت قبضتہما۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، کہتا ہے ہائے ہائے زمانے کی کم بختی، زمانے کی بدبختی، زمانہ ہی برا آ گیا ہے۔ سو تم میں سے کوئی ہرگز یوں نہ کہے کہ ہائے زمانہ ہی برا آ گیا ہے، اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، میں دن رات کو بدل بدل کر لاتا ہوں اور جب چاہوں گا دونوں کو سمیٹ لوں گا۔ یعنی زمانہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، بندہ حکمتوں کو گالی نکال رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، تو ایسا اللہ تعالیٰ کو بندہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دن رات کا مسئلہ ہو گیا آگے، واللہ خالقہ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کل دابۃ، ہر جاندار کو، من ماء، پانی سے، ہر جاندار پانی سے پیدا ہوا ہے۔ فمنہم من یمشی، بس ان میں سے کچھ چلتے ہیں علی بطنہ، اپنے پیٹ پر، کچھ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، ومنہم من یمشی، اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں علی رجلین، دو ٹانگوں پر، دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور پیٹ پر چلتے ہیں جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، اور بعض کیڑے مکوڑے ہیں، اور دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان چلتا ہے، اور جو پرندے بھی چلتے ہیں دو پاؤں پر، اور کوئی ومنہم، اور کوئی یمشی علی اربعین، چار پاؤں پر چلتا ہے جیسے گائے ہے، بھینس ہیں، گھوڑے ہیں، دوسرے چپائے درندے وغیرہ ہیں، یہ سب چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، یعنی زیادہ پاؤں والے بھی ہوتے ہیں، جیسے کیکڑا ہوتا ہے، مکڑی ہوتی ہے، اس طرح کے کئی اور کیڑے مکوڑے ہیں، کن کھجورا ہے، اس طرح کے بہت سارے یہ ہوتے ہیں نا جانور، یہ جو حشرات ہوتے ہیں، یہ کئی پاؤں پر چلتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لقد انزلنا، یقیناً ہم نے اتارا ہے، آیات مبینات، آیات جو واضح کرنے والی ہیں، خود بھی واضح ہیں، احکامات کو واضح کرنے والی ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ویقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وبالرسول، اور رسول کے ساتھ، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ دو تین باتیں کرتے ہیں ہم، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور ہم نے اطاعت کی۔ ثم يتولى فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ لوگ ایمان لانے والے۔ یعنی وہ ظاہر تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ رسول صاحب پہ اور ہم نے اطاعت کی، پھر انہی میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے، دلوں میں کفر چھپائے ہوتا ہے، ایسے منافق لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اذا فریق منہم معرضون، اذا فریق ان میں سے، تب ایک فریق ان میں سے منہ موڑنے والا ہوتا ہے، یعنی منافق ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ فیصلہ کرے گا، رسول فیصلہ کرے گا، قرآن پاک فیصلہ کرے گا، حدیث فیصلہ کرے گی، تو پھر ایک فریق ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہو ان کے لیے حق، ان کی طرف حق ہو، یعنی ان کے لیے ان کو کچھ ملنے والا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو پھر وہ آتے ہیں اس کی طرف مذعنین، فرما بردار بننے والے بن کر، پھر وہ فرما بردار بن کر آتے ہیں، کہتے ہیں اب ہمیں کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، امر تابوا، یا انہوں نے شک کیا ہے، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا ان پر اور اس کا رسول ظلم کرے گا۔ یہ تین باتیں ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا انہوں نے شک کیا ہے، یا ان کو ڈر ہے کہ اللہ ان پر اور اس کا رسول ظلم کرے گا، ان کا حق نہیں دے گا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات تو ہے نا، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ حاف یحیف کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، یعنی آخر کار یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں اپنے فیصلے لے جانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی کوئی بیماری ہے، یا اس لیے کہ انہیں پیغمبر کے سچا ہونے پر کوئی شک ہے، یا اس لیے کہ انہیں فکر ہے کہ اگر آپ کے پاس ہم مقدمہ لے گئے تو ہم پر کوئی ظلم کیا جائے گا؟ ظاہر ہے انہیں نہ تو آپ کی نبوت پر شک ہے
اور نہ انہیں یہ خوف ہے کہ آپ اللہ کے نبی آپ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ غلط کرے گا اور ظلم کرے گا. تو کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے، اور نہ ہی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پر شک ہے. یہ دو باتیں تو ہے ہی نہیں ہیں. پھر تیسری بات ہے ظاہر ہے. پھر ایک بات آتی ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ نفاق کی. اور یہ ظالم خود ہیں، قصوروار خود ہیں. تو گویا کہ وہ جنہوں نے جب یہ ان کو کوئی فیصلہ کروانا ہوتا ہے، انہوں نے کسی کا حق چھینا ہوتا ہے، حق مارا ہوتا ہے، حق چھپایا ہوتا ہے، انہوں نے حق چھینا ہوتا ہے، قبضہ کیا ہوتا ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے، یہ ظالم اور قصوروار ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں اس حق کو دبا لیں. اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا فیصلہ لے کر نہیں آتے ہیں. جیسے وہ آیت آتی ہے ایک مبشر والی اور توما والی، اس طرح کے وہ صورتیں ایک آیت میں ہے. وہاں مبشر تھا اور بشیر تھا اور ایک آدمی اور تھا، وہ منافق لوگ تھے، ان کا وہاں قصہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 60 سے لے کر 65 تک. تو گویا کہ وہ اصل میں سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ حق چھپانا چاہتے ہیں، حق کو دبانا چاہتے ہیں، حق پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جس پر ہم نے قبضہ کیا، کسی کا مال چھینا ہے، وہ ہمارے پاس ہی رہے. اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے، بلکہ یہ خود ظالم لوگ ہیں.